اس سے پہلے والے حصے کو ہم نے غیبت کی 20 تباہ کاریاں بتائی تھی اور اس کی کچھ باتیں رہ گئی تھی وہ آج بتاتے ہیں۔ آج ہم غیبت کی ایک اور تباہی بتاتے ہیں آپ کو۔ ایک ہے غیبت کرنے والا جو دوسرے کی برائی اور دوسرے کا عیب اور دوسرے کی کمی پیٹ کے پیچھے کسی سے بیان کرتا ہے، اور یہ وہ ہے جس کی غیبت کرتا ہے، جس کی برائی بیان کرتا ہے۔ تو غیبت میں نقصان اسی کا ہے جس نے غیبت کی، جس نے دوسرے کی برائی بیان کی، اسی کا نقصان ہے۔ اور جس کی غیبت کی گئی، جس کی برائی بیان کی گئی، وہ فائدے ہی میں رہتا ہے، اس کا فائدہ ہے۔ حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہ کی ہوں۔ نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں دیکھے گا اور وہ نیکیاں اس نے کی نہیں ہوں، حیران ہوگا یہ نیکیاں آئی کہاں سے، میں نے یہ نیکیاں کی نہیں ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے رب کریم، یہ میرے لیے کہاں سے آ گئی، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ بندے یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی نیکیاں، جس کی برائیاں اس کو دے دی جاتی ہے، اور کس کی نیکیاں، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہے۔ اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی نمازی ہے اور دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی ہے۔ صرف اتنا کہہ دیا کہ فلاں آدمی بے نمازی ہے، تو اتنا کہنے سے کیا ہوا کہ نماز یہ پڑھتا ہے اس کی نیکیاں اس کو مل گئی، اور نماز نہیں پڑھتا اس کا گناہ اس کو مل گیا۔ کوئی روزہ نہیں رہتا، ایک آدمی روزے دار ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، اور غیبت کے طور پہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا، یہ نہیں رکھتا، اس کا اس کے ساتھ ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا وہ روزہ نہیں رکھتا، تو کہہ دینے سے روزہ آپ نے رکھا ہے، اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے، اور روزہ وہ چھوڑ رہا ہے، اس کا گناہ آپ کو مل رہا ہے۔ اس طرح سے بہت سارا نقصان ہے غیبت کرنے والے کا، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ منہاج العابدین میں ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے غیبت کا تذکرہ کیا کہ غیبت کی کیا برائیاں ہیں، اس کا کیا گناہ ہے، تو فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کرنا درست جانتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میں جس کی غیبت کروں گا تو میری نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ جب نیکیاں دینی ہے تو اپنی ماں کو نیکیاں دی جائے، دوسرے کو کیوں دی جائے؟ لیکن یہ غیبت کرنا درست نہیں ہے، اس لیے میں اپنے ماں کی بھی غیبت نہیں کر سکتا۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا کہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور غیبت کرنا کوئی گناہ نہ ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار تو میری ماں ہی ہے۔ اس میں بڑی عزت ہے۔ وہ گویا فرما رہے ہیں
کہ نیکیاں چونکہ انمول ہیں اور ماں کے حقوق سے بھی اس کو کوشش ممکن نہیں، لہذا اگر نیکیاں کسی کو دینی ہی ہے تو انسان اپنی ماں کو کیوں نہ دے؟ اس سے ماں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تنبیہ المفترین میں ہے، حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی غیبت کرے، آپ کی برائی بیان کرے، آپ کی کمیاں بیان کرے تو آپ پریشان نہ ہو۔ یہاں معاملہ سنتا ہے، کسی نے کہ بتا دیا کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ کی برائی بیان کر رہا ہے، تو وہ تکلیف ہوتی، سب تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی آپ کی غیبت کرے تو پریشان نہ ہو، غیبت کرنے والا نادانستہ طور پر آپ بھی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جس کی ایک بار غیبت کی جائے اس کے آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سب کر لے جائے۔ منہاج العابدین میں ہے، ایک بار حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز تہجد فوت ہو گئی، سوتے رہ گئے، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے، اور تہجد کی نماز کوئی فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے، مواقف میں سے ہم لوگ برابر ہمیشہ پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہو تو اس کے لیے یہاں پوچھ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھنا ممنوع ہے۔ تو ان کی نماز تہجد فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو ان کی بیوی نے ان کو اس پر غیرت دلائی، آڑ دلائی۔ صبح ان سے کہا کہ آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، کیسے بزرگ ہیں؟ غیرت دلائی۔ اس میں ہمارے سبق ہے، یعنی بیوی خود تہجد گزار تھی، بیوی کو چاہیے خود پرہیزگار بنے اور اپنے شوہر کو پرہیزگار بنانے کی کوشش کرے۔ تو نمازی نہیں پڑھتی ہیں، کتنی عورتیں تو شوہر سے کیا کہیں گے نماز پڑھنے، لیکن تہجد فوت ہو گئی تو اس پر غیرت دلائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوا، گزشتہ رات کچھ لوگ ساری رات نوافل میں مصروف رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ساری رات نفل پڑھتے رات گزاری ہے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے میری غیبت کی، میری برائی بیان کی ہے، تو ان کی اس رات کی عبادت قیامت کے دن میرے میزان عمل میں رکھی جائے گی۔ رات بھر نفل پڑھتے رہے اور نفل نمازیں مجھے مل جائیں گی، اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جان بوجھ کے نماز چھوڑی نہیں، اگر کوئی غلطی ہوتی بھی تو یہ گناہ ان کو ملتا۔ مکالمۃ القلوب میں ہے، کہتے ہیں غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی، یہ منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، لڑائیوں میں کام آتی تھی، تو ایک منجنیق لگائی اور وہ اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے، جیسے دائیں بائیں ہر طرف پتھر پھینکے جاتے ہیں، ایسی ہی لوگوں کی برائیاں بیان کر کے اپنی ساری نیکیاں پھینک رہا ہے۔ حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں، غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں، اور اس پر گناہوں کی یغدار ہوتی ہے۔ جناب ابو اللیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گھر سے روانہ ہوئے اور 2 دینار جیب میں ڈال دیے۔ لوگوں نے پوچھا یہ دینار آپ نے کس لیے لیے ہیں؟ تو روانہ ہوتے وقت قسم کھائی کہ اگر میں نے مکہ مکرمہ کو جاتے یا گھر واپس آتے ہوئے کسی کی غیبت کی تو یہ 2 دینار اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں گا۔ 2 اشرفیاں سونے کی بہت ہے غریب آدمی کے لیے، اس لیے میں نے رکھ لیا، کہیں غیبت زبان سے میرے ہو گئی تو
تو یہ دیکھ لوں گا، ہو سکتا ہے کفارہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف فرما دے۔ ان اور کسی گناہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس صفحہ میں کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، غیبت کی اتنی اہمیت تھی۔ آج مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، گھر واپس آئے، مگر دینار اسی طرح ان کی جیب میں محفوظ رہے، کہیں کسی کی غیبت نہیں ہے۔ تو ان سے غیبت کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں غیبت کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ کی غیبت کو 100 مرتبہ کے زنا سے بدترین جانتا ہوں۔ 100 مرتبہ زنا ایک طرف اور ایک مرتبہ کسی کی میں غیبت کروں گی ایک طرف، میں اس کو اس سے بدترین جانتا ہوں۔ جناب ابو حفص الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں کسی انسان کی غیبت کرنے کو ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے سے بدتر سمجھتا ہوں، کہ رمضان کا مہینہ پاؤں، روزہ نہ رکھوں، اس کا کتنا گناہ ہے، میں اس سے زیادہ گناہ غیبت کرنے میں سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا جس نے کسی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اس کا کہاں ٹھکانا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم، غیبت لقمہ کے پیٹ میں پہنچنے سے بھی جب تک مومن کے دین میں رہنا ڈال دیتی ہے، یعنی آدمی منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اور پیٹ تک پہنچنے میں بہت وقت نہیں لگتا، جتنی دیر میں لقمہ پیٹ تک پہنچتا ہے اس سے جلدی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، اس سے جلدی جو ہے یہ اس کے دین کو تباہ کر دیتی ہے، دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ منہاج العابدین میں ہے جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا، حلق بولتا رہتا ہے، تو لا محالہ ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آدمی زبان کی حفاظت کرے، کم سے کم بولنے کی کوشش کرے تو غیبت سے بچے گا۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور غیبت نیک اعمال کو اس طرح تباہ کرتی ہے جس طرح آسمانی بجلی۔ پھر اس میں بھی یہ فرمایا کہ غیبت کرنے والے آدمی کے اعمال اس طرح ضائع ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، جس طرح وہ منجنیق میں رکھ کر پورا پچھم اتر دکھن میں پھینک دیے جائیں۔ مشہور ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ چغل خور، آپ نے کسی کی برائی بیان کری تھی، اب اس میں جا کے کسی نے اس سے کہہ دیا کہ فلاں نے آپ کی برائی بیان کی ہے، یہ چغل خور ہے۔ چغل خور یہ غیبت سننے والا بھی ہے اور چغلی کھانے والا بھی ہے، اس کو دوہرا گناہ ہوتا ہے۔ ہم جو ہے چغلی پر بیان بعد میں کریں گے کہ چغلی کا کرنا اور دو ابھی جھاڑا لگانا کتنا سخت گناہ ہے، اور جو چغل خوروں کی بات پر بھروسہ کر کے اپنے بھائی سے پسند ہوتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، دفع کر لیتے ہیں، وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ تو یہ کہا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، برائی بیان کی، تو آپ ناراض نہیں کیے، آپ نے کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تھال منگایا اور ایک آدمی کو دیا اور کہا لے جاؤ یہ فلاں شخص کو دے آؤ جس نے غیبت کی تھی، اس کے پاس جو ہے کھجوروں سے بھرا ہوا تھال جو ہے پھیلا دیا، اور ساتھ ہی یہ کہنا بھیجا کہ سنا ہے کہ آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی، آپ نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا، اس لیے میں نے ان کے بدلے جو ہے کھجوریں بھیجی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علماء اور طالب علموں کی غیبت سے زبان بند رکھنا اور عام لوگوں کی بھی غیبت نہ کرنا۔ یعنی فرمایا کہ عام لوگوں کی غیبت نہ کرنا، خاص طور سے علماء اور طالب علموں کی غیبت سے زبان کو محفوظ رکھنا۔
سنا، ورنہ قیامت کے دن دوزخ کے کتے تجھے دانتوں سے چبائیں گے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت کی وجہ سے انسان کا دل ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اور ویرانے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں نورانیت نہیں رہتی، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ مقاصد القلوب میں ہے، فرمان نبوی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا منہ پیچھے کی طرف پھیر دے گا۔ اس لیے ہر غیبت کرنے والے پر لازم ہے کہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ جس مجلس میں غیبت کی ہے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر غیبت کی ہے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اور جس شخص کی غیبت کی ہے اگر اس تک یہ بات پہنچ گئی تو معافی بھی مانگنی ہوگی، تو اس تک بات پہنچنے سے پہلے ہی رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، اور غیبت اگر وہاں پہنچ گئی تو یہ توبہ کر لے پھر بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس سے معافی مانگی جائے گی، جب وہ معاف کرے گا تب توبہ قبول ہوگی۔ اور اس تک اور پہنچنے سے پہلے اگر رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ فرمایا اسی میں ہے، اسی طرح شادی شدہ عورت سے زنا کا مسئلہ ہے، یہ طرح سے غیبت اگر پہنچ گئی خبر اس کو، اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ اسی طرح شادی شدہ عورت سے زنا کا مسئلہ ہے، جب تک اس کا شوہر معاف نہ کر دے توبہ قبول نہیں ہوگی، اور کس کی ہمت اس کے شوہر سے جا کے معافی مانگے۔ رہا نماز روزہ حج زکات کا معاملہ تو ان کی قضا ادا کیے بغیر ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، جب تک قضا ہر کر کے تب توبہ کرے تب وہ توبہ قبول ہوگی، معافی ہوگی۔ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طرح غیبت کو سننا بھی گناہ ہے۔ احد المستعفین کہا گیا ہے، ایک دو غیبت کرنے والے ہیں، احد المستعفین نہیں پڑھ سکتے، ایک نے برائی کی اور ایک نے سنا اس کو خوشی سے، اس کو روکا نہیں سن لیا، تو یہ سننے والا بھی گنہگار ہے، سننے والا بھی غیبت میں شامل ہے، اس کا بھی گناہ، اس کو بھی گناہ ہوگا۔ کیمیائے سعادت میں ہے، ایک روز آج زیادہ باتیں امام غزالی کی ہو رہی ہیں، یہ قلوب بھی انہیں کی لکھی ہوئی ہے، منہاج العابدین بھی انہیں کی لکھی ہوئی ہے، اور کیمیائے سعادت بھی انہیں کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں ہے کہ ایک روز سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، صحابہ سے بھی کبھی غلطی تو ہو جاتی ہے، تو ایک نے دوسرے سے کہا، ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا یا عمر نے صدیق اکبر سے کہا، کسی ایک نے دوسرے سے کہا کسی کے بارے میں کہ فلاں شخص بہت سوتا ہے، حقیقت نہیں کہا، بہت سوتا ہے۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا ہی عطا فرمایا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کھانا کھانے بیٹھے، ان حضرات نے سالن طلب کیا، یعنی حضور نے سب کو سالن لگوا دیا اور ان دونوں کے سامنے سالن رکھنے نہیں دیا، تو سالن مانگا کہ کوئی سالن ملے، تو حضور نے فرمایا کہ تم سالن تو کھا چکے ہو، پھر گوشت کھایا ہے تم کو سالن کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم نے تو نہیں کھایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تم نے اپنے بھائی کے جو کہا کھانا بہت سوتا ہے، یہ اس کی غیبت ہے، اور غیبت کرنا یہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تم نے تو گوشت کھایا۔ تو اس میں ایک نے کہا تھا بہت سوتا ہے اور ایک نے سنا تھا، تو ہمارے حضور نے دونوں کو اس میں شریک کیا، تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے اور غیبت سننا بھی سخت گناہ ہے، وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ تنبیہ الغافلین میں ہے،
حضرت سفیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص قریب سے گزرا، میں نے اس کی برائی بیان کرنا شروع کر دی، یہ جو دودھ جا رہا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اس کی بیان کر دی میں نے۔ تو انہوں نے فرمایا خاموش، پھر فرمانے لگے سفیان کیا تم نے رومیوں اور ترکوں کے خلاف کبھی جنگ کی ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ تو بولے کہ رومی اور ترک تم سے محفوظ ہیں، وہ تو تم سے بچ گئے، وہ مشرک ہے، تم نے ان سے کبھی لڑائی نہیں کی، جہاد نہیں کیا، تم سے بچ گئے، لیکن ایک مسلمان بھائی تم سے محفوظ نہ رہ سکا، وہ تم سے بچ نہ سکا کہ اس کو دیکھتی ہی تم نے اس کی غیبت شروع کر دی۔ سفیان کہتے ہیں کہ میرا دل جوڑ کھا گیا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی غیبت اور آبرو ریزی نہیں کی۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی غیبت کرے ہم تو خود اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، کسی کی برائی نہ بیان کریں، اور کوئی ہمارے سامنے برائی بیان کرنا شروع کر دے کسی کی تو سمجھانا چاہیے، روکنا چاہیے، بھائی کسی کو برائی بیان مت کرو، اپنی نیکیاں برباد مت کرو، خامخواہ اس کا گناہ جو ہے اپنے سر مت کرو۔ سمجھانا جو ہے بیکار نہیں آتا، سمجھانے سے فائدہ ہی ہے، کم سے کم اتنا تو ہے کہ اس کو نہیں علم کر رہے ہو، برائیوں سے روک رہے ہو۔ مقدار المفاتیح میں ہے، ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان ثوری سے کہا کہ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے اتنا زیادہ بچتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے بھی نہیں سنا، جبکہ ان کے دشمن بہت تھے، تمام لوگ ان کا الزامات بھی لگایا کرتے تھے، لیکن کوئی کتنا ہی بڑا دشمن ہو کبھی کسی دشمن کی بھی غیبت انہیں زندگی میں نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا زیادہ بچتے ہیں غیبت سے کہ میں نے کبھی سنا نہیں کہ کسی دشمن کی بھی غیبت کی ہو۔ یقیناً عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ رسول کی اطاعت میں لگائے رکھے، ورنہ تو بیوقوف ہی کیا بیوقوفوں کا بھی سردار ہے جو مسلمانوں کی غیبت میں پڑھ کر اپنی نیکیاں برباد کرے اور جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ بحر العلوم میں ہے، فقیہ ابو الحسن علی قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے سن 555 ہجری میں شہر فاس میں انتقال کرنے والے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا کہ میرے چچا کا جو انتقال ہو گیا تھا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ گھر کے اندر تشریف لائے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور میں بھی ان کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ کہا رہے تھے، بہت پریشان تھے، تو میں نے ان کا بدلا ہوا رنگ دیکھا تو پوچھا چچا جان آپ کو آپ کے رب کریم سے کیا ملا؟ آپ رب کریم کی بارگاہ میں پہنچے، کیا ملا آپ کو؟ فرمایا بیٹا وہ کریم ہے، کریم سے کرم ہی تو ملے گا، مہربان سے مہربانی کے سوا اور کیا ملتا ہے؟ اللہ پاک نے سب کچھ دیا، میرے ہر گناہ میں بہت لحاظ کی نرمی فرمائی، لیکن غیبت میں کوئی نرمی نہیں، غیبت کے سوا ہر چیز میں مجھ پر نرمی فرمائی، اور غیبت جو میں نے کی ہے، کبھی کسی کی برائی بیان کی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کوئی نرمی نہیں فرمائی۔ میں مرنے کے بعد سے لے کر اب تک غیبت کی وجہ سے قید میں ہوں، حراست میں ہوں، اب تک میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ پھر چچا نے نصیحت کی، بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت اور چغلی سے بچتے رہنا، کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا، کبھی چغلی نہ کرنا، کیونکہ میں نے آخرت میں غیبت سے بڑھ کر کسی اور چیز میں پکڑ نہیں دیکھی۔ اتنا کہا انہوں نے اور وہ مجھ سے رخصت ہو گئے۔ نزہۃ المجالس میں ہے، امام طاؤسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے، ایک مقام پر پہنچے، گزر رہے تھے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا تو لوگوں نے بے ہوشی کا سبب پوچھا
کہ آپ یہاں اچانک بے ہوش کیسے ہو گئے، کیا بات ہو گئی؟ تو فرمایا یہاں پہنچتے ہی مجھے ایک دم یاد آیا کہ کبھی کسی موقع پر اس مقام پر میں نے ایک شخص کی غیبت کی تھی۔ یہاں پہنچ کے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے خدا کی کبھی غیبت یہاں کی تھی، لہذا مجھے اللہ پاک کی پکڑ اور آخرت کے حساب کا خیال آ گیا، اس خوف سے میں بے ہوش ہو گیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی ہی عمر سے راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا ہوں۔ ان کے والد کرام راتوں کو جاگتے تھے تو ان کو بھی جگا دیا کرتے تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی سے راتوں کو جاگ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار والد محترم کے ساتھ ساری رات عبادت میں گزاری، تلاوت قرآن کرتا رہا، اور چند افراد ہمارے قریب مزے سے سو رہے تھے۔ تو میں نے والد محترم سے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر تہجد کے دو نفل ہی پڑھ دے، بلکہ فجر کے وقت سے اٹھیں گے، یہ تو مردوں کی طرح سوئے ہوئے پڑے ہیں۔ بس اتنا میں نے کہا، یہ سوئے ہوئے ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہو رہی کہ تہجد پڑھ لے۔ تو والد گرامی نے فرمایا بیٹا تم عبادت کرنے کے بجائے ساری رات سوئے رہتے یہی بہتر تھا۔ تم نے جاگ کر عبادت کر کے کیا کیا؟ تمہاری یہ عبادت جو ہے بیکار ہو گئی، تم بیکار رہ کر غیبت کی آفت میں گرفتار ہو گئے، اب اس رات کی ساری عبادت تمہاری بیکار ہو گئی، کن لوگوں کو مل جائے۔ تو اب دیکھیں غیبت کی کتنی برائیاں ہیں، کتنی تباہ کاریاں ہیں، اس سے کتنا نقصان ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم عبادتیں کرتے نہیں، نیک اعمال کرتے نہیں، نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہے نہیں۔ قیامت اگر ایک نیکی بھی کھٹ گئی وزن کے وقت تو آپ جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا۔ اور ہم کتنی آسانی سے اپنے نیکیاں دوسروں کو دیتے ہیں، اور غیبت خاص طور سے اس کی کرتا ہے آدمی جس سے مخالفت ہوتی ہے، جس سے دشمنی ہوتی ہے، تو اپنے دشمن کو اپنے مخالف پر اپنی نیکیاں دیتا ہے۔ نماز ہم پڑھیں، ثواب دوسرے کو ملے، گناہ دوسرا کرے، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے کہ کتنا بڑا ہی نقصان ہم کرتے ہیں غیبت کر کے، دوسرے کی برائیاں بیان کر کے۔ پیارے بھائی، اپنی نیکیاں کرتے ہو، نیکیاں بچاؤ اپنی نیکیاں برباد مت کرو، دوسروں کو مت دو۔ دوسرا گناہ کرتا ہے اس کا گناہ اس کے پاس رہنے دو، اس کا گناہ اپنے سر پہ مت لے لیا کرو، اس کی وجہ سے تم جہنم کے مستحق مت بنو۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں دوسروں کی برائی کرنا جائز ہے، اگر کرتا بیان نہ کیا جائے یہ جو ہے غیر ادھورا رہ جائے گا۔ دیکھیے برائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ برائی ہوتی ہے جس کا اثر دوسرے پر نہیں ہوتا، صرف اسی کا نقصان ہوتا ہے، جیسے نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس طرح کا گناہ ہے، اس کا گناہ صرف اسی کو ملتا ہے، اس کا اثر صرف اسی کو ہوتا ہے، دوسرے کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہے، یہ حرام ہے۔ کبھی نہ کہیں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، یا وہ ہے، یا اس کے اندر یہ عیب ہے، کپڑے کے بارے میں یا اس کے بدن کے بارے میں یا اس کے نسب کے بارے میں کوئی ہے بیان کرنا، یہ سب غیبت ہے۔ اور دوسرا ایسا جرم ہوتا ہے، ایسا گناہ، ایسی برائی کہ اس کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، دوسرے کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس دوسرے کو اس کے اس اثر سے، اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کی اس برائی کو بیان کر دینا جائز ہے۔ جیسے ایک آدمی بد مذہب ہے اور ایک آدمی صحیح عقیدے کا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کو خبر نہیں کہ بد مذہب ہے، اس کی بد مذہبی کا نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے، یہ بھی بد مذہب ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے۔ جس کو بتا دیا جائے وہ بد مذہب ہے، وہ بد عقیدہ ہے، تاکہ یہ اس سے بچے، یہ بیان کرنا جائز ہے۔ ایسے ایک آدمی چور ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جو اس کے بارے میں جانتا نہیں چور ہے، اب وہ چور جو ہے اس کے گھر آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اب خطرہ ہے کبھی چوری کر لے گا،
اور آپ کو خبر ہے کہ یہ چور ہے، تو آپ اس کو بتا دیں جس سے اٹھتا بیٹھتا ہے کہ یہ چور ہے، اس میں اس کی برائی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان بھائی کو اس کے شر سے بچانا ہے، تو بتا دیں یہ چور ہے، اس سے آپ احتیاط کیجیے گا، بچ کے رہیے، کہیں چوری نہ کر دیجیے۔ ایسے اس کے معاملات صاف نہیں ہے، حساب کتاب اس کا درست نہیں ہے، صاف معاملہ نہیں ہے، وہ پیسوں میں ہیر کرتا رہتا ہے، اگر وہ آپ ساتھ شریک ہوگا، آپ سے کوئی کام کرائیں گے یا آپ کے تجارت میں شریک ہوگا تو آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کو خبر نہیں ہے، تو جس کو خبر ہے وہ آپ کو بتا دے کہ آدمی صاف نہیں ہے، آپ کو نقصان ہوگا، کبھی جو ہے آپ کو بیوقوف بنا دے گا۔ تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان بھائی کو اس کے شر سے بچانا ہے، اس طرح سے یہ بات بیان کر دینا درست ہے۔ ایک صورت اور ہے، مشورہ لیا گیا کسی کے بارے میں، مثلا آپ اپنی بچی یا بچے کی شادی کہیں کرنا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی جانتا ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، آپ اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ فلاں جگہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اب اس کی ذمہ داری ہے جتنا وہ جانتا ہے وہ بتا دے، اتنا وہ بتا دے، اس سے زیادہ نہیں، وہ اتنا بتا دے کہ ہاں اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ برائی ظاہر کرنا جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی غیبت کی بات نہیں ہے، اور یہ درست ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، لہذا اس کی برائی ظاہر جو ہے نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ ہاں رشتہ بگاڑنے کے لیے کہ رشتہ اس کا نہ ہو، کچھ دشمنی ہے، اس طرح سے پلیبن کر رہا ہے، یہ قطعا درست نہیں ہے۔ کسی کا کام بگاڑنا، کسی کو نقصان پہنچانا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا کوئی کمی ہے، مثلا لڑکا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، اس کو خبر نہیں ہے، اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو زندگی بس بچی پریشان رہے گی، اس پر ظلم ہوگا، ستم ہوگا، تو بتا دینا کہ لڑکا جواری ہے، شرابی ہے، یہ بیان کر دینا، یہ غیبت نہیں۔ اور کام بگاڑنے کے لیے کبھی بھی جو ہے کسی کی برائی بیان نہ کی جائے۔ اور اس کے علاوہ کچھ مسائل ہیں، جو شخص اعلانیہ برا کام کرتا ہے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی اس بری حرکت کو بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے، لیکن دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہے ان کو ظاہر کرنا یہ غیبت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت اور غیبت کے ساتھ ساتھ تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور جو برائیاں ہم سے ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تلافی کے اسباب پیدا فرما دے۔